امام مہدی کی آمد سے پہلے بادشاہ کے بعد سعودی شہزادے کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ دوستو، محمد بن سلمان نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے یہ بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے، اور حدیث میں فرمائی گئی نشانی بہت جلد پوری ہونے والی۔ اس بات کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی مشرق وسطی میں عالم اسلام کا لیڈر سمجھے جانے والا ملک یعنی سعودی عرب بالکل اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی غزہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس جنگ سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رشتہ قائم کر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو بھلا کر اور ان کی قربانیوں کو رونتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا بلکہ اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ بھی کرنے جا رہا تھا، جس سے خالصتاً اسرائیل اور امریکہ کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچنے والا تھا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے اسرائیل پر ہزاروں میزائل سے اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اور سعودی گورنمنٹ کی پیار، محبت اور امن کی باتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اور آج اس بات کو تقریباً 10-11 مہینے کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصہ میں غزہ کے 22 لاکھ مسلمانوں سے ان کا اپنا گھر چھین لیا گیا، اور آج فلسطین کے مسلمان اپنے ہی ملک میں مہاجرین سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ان تقریباً 10-11 مہینوں کے درمیان غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے امن کے منصفوں کو اسرائیل کی بربریت نظر ہی نہیں آتی۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سعودی ولی عہد اسرائیل کو تسلیم کرنے اور امن معاہدے کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور سعودی ولی عہد کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ اور اسے تسلیم کرنے کی وجہ سے اپنی موت کا ڈر بھی ستا رہا ہے کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جبکہ دوستوں، کچھ مہینے پہلے محمد بن سلمان نے اپنے ملک میں اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پر بات کرنے کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے تھے، اور اس سلسلے کے تحت ایک حکومتی عہدیدار کو بھی گرفتار کیا تھا جو کہ ویژن 2030 پر کام کر رہا تھا، اور سعودی عرب میں ایک ایسے شخص کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے سوشل میڈیا پر حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ امریکی فاسٹ فوڈ اور ان کے ریسٹورنٹس کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں بند کر دیا جائے۔ جبکہ دوستو، سعودی عرب نے 1948 کے بعد سے آج تک باضابطہ طور پر کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ اس لیے کہ سعودی عرب سو کالڈ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، اس لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک بھی سعودی عرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے، اور محمد بن سلمان کے دور حکومت میں سعودی اور اسرائیل کے تعلقات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنی امن معاہدے کے قریب تھا۔ اور دوستو، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب آج تک ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو اب بھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان شامل ہے، ایران شامل ہے، بنگلہ دیش، افغانستان اور سعودی عرب شامل ہے، اور تمام ممالک اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے، یعنی انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے تو اس کے دور میں یو ایس اے نے ایک ایگریمنٹ شروع کیا تھا، اس ایگریمنٹ کا نام تھا ابراہم کارڈز، اور ابراہم کارڈ اس وقت کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مڈل ایسٹ کے کئی عرب ممالک کو پریشرائز کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جس میں بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ اور ان ممالک میں بحرین شامل تھا، UAE، موراکو اور سوڈان شامل ہے، اور یہ تمام ممالک وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ ابراہم کارڈ کے ایگریمنٹ پر سگنیچر بھی کیے تھے۔ اور جہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کانسپیرسی تھیوری ہے کہ ان معاہدوں کو کروانے کے پیچھے بھی محمد بن سلمان کا ہی ہاتھ تھا، اور اس نے بڑی چالاکی سے پہلے چھوٹے جو عرب ممالک ہیں ان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا کہ حالات کو نارمل کیا جا سکے، اور بعد میں محمد بن سلمان بھی اسرائیل کو آسانی سے تسلیم کر لیں۔ مگر آج محمد بن سلمان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں رہا، جبکہ اسرائیل ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر کے غزہ پر قبضہ کر چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان بحرین، UAE، موراکو اور سوڈان کی طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اگر
اس نے ایسا کیا تو نہ صرف مسلم ممالک جو ہیں بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی اس کی حکومت اور اس کی بادشاہت کو لے کے مزاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سعودی عرب اسلامی سربراہ ہونے کا اہل بھی نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے محمد بن سلمان مشرقی وسطی کی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے امریکی کانگریس کے ارکان سے یہ بات کہی کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوستو یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امریکی میگزین ہے پولیٹیکو میگزین، اس نے اس کو پبلش کیا کہ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے کہا کہ میں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو نارمل کرنے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور محمد بن سلمان نے مصر کے انور سادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انور سادات کو 1980 میں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز معاہدے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اس طرح مجھے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اور محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اسرائیلی معاہدے میں فلسطینی ریاست کے حصول کے لیے کسی حقیقی راستے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یعنی دوستو اب آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی اسرائیل تباہ کر چکا ہے، مگر پھر بھی محمد بن سلمان ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے اور شاہ سلمان کی وفات کے بعد محمد بن سلمان بھی سعودی عرب پر زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عرب اور مشرق وسطی کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اور روایات میں ہمیں کچھ اس طرح کی نشانیاں ملی ہیں کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4286 میں یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کی امامت کے لیے اس کو آفر کریں گے، اسے یہ پسند نہیں ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت کتاب الفتن النعیم بن حماد میں صفحہ نمبر 967 میں درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جو وکیل جو سردار ہے اس کا بیٹا دنیا میں باقی نہ رہے، یعنی بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ دوستو محمد بن سلمان کے جو والد صاحب ہیں شاہ سلمان، ان کی طبیعت ناساز ہے اور محمد بن سلمان نے خود اپنی موت کی خبر دنیا کو دے دی ہے۔ اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو وقت بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان والے ان مسلمانوں کے لشکر میں شامل فرما دے جو تیرے دین اور حق کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجید استعمال کرتے ہیں۔ شلاجید کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، اور آپ سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجید کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں شلاجید کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔